نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب، سألک آپ سے پوچھے اے پیغمبر، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق میرے بارے میں، فإنی قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعوت دعا، الداعی دعا مانگنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور یقین رکھے، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون نیک راہ پائے۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، سألک سؤال سے سأل یسأل، اور عبادی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہیں، سبجیکٹ ہیں، اور منی پھر جار اور مجرور یہ متعلق ہے فعل سے، اور اذا سألک عبادی عنی پورا جملہ کنڈیشنل سینٹنس ہو گیا، جملہ شرطیہ، فإنی قریب یعنی قل لہم ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو میں قریب ہوں، یہ اس شرط کا جواب ہے، جملہ شرطیہ کا جواب ہے۔ اجیب واحد متکلم ہے، فرسٹ پرسن اس کو کہتے ہیں، اجابتن باب افعال سے آئے گا، قبول کرنا، اجیب میں قبول کرتا ہوں، الداعی داعی پکارنے والا، دعاء یہ مصدر سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے واحد مذکر، اور دعوت الداعی مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کر اجیبو کے لیے مفعول ہے، آبجیکٹ واقع ہوئے ہیں۔ اسی طرح فلیستجیبوا لی یہ فا سبب کے لیے آتا ہے، لیستجیبوا فلیستجیبوا لیستجیبوا فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور استجابتن باب استفعال ہے، معنی یہ ہوگا ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے، ان کو چاہیے کہ میرا امر قبول کریں، یعنی جب میں ان کو ایمان اور طاعت کی طرف بلاؤں تو ان کو میرا حکم ماننا چاہیے، جیسا کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے اپنی حاجات کے لیے پکارتے ہیں۔ اور یہ اجابت جو ہے، استجابتن اجابت کے معنی میں ہے، قبول کرنا، اور لغت میں الاجابہ الطاعہ، فالاجابۃ من العبد الطاعہ، اجابت قبول کرنے کا مطلب بندے کی طرف سے اللہ کی اطاعت کرنا، ومن اللہ الاثابۃ والعطاء اور اللہ کی طرف سے اجابت ثواب دینا اور نعمتیں عطا کرنا، بدلہ دینا۔ اور یرشدون یہ رشد یرشد رشدن، رشد باب نصرہ سے ہے، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، یرشدون کا معنی ہے وہ سیدھے راہ پر آ جائے، اور رشد جو ہے، الرشد
یہ ہدایت، اس کے مقابلے میں الغی ضد ہے غیٌ کی، تو غیٌ معنی گمراہی اور رشد معنی ہدایت۔ اب یہاں پر گزشتہ آیتوں میں روزے کی فرضیت، روزے کے فضائل، احکام، رمضان المبارک کی فضیلت بیان ہوئی، اور ان تفصیلات کی روشنی میں مناسبت گزشتہ آیتوں کے ساتھ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق نہایت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دعا میں شوق دکھاؤ، دعا مانگنے میں رغبت اختیار کرو، اس لیے کہ خصوصاً روزوں کی حالت میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تمہاری دعائیں اللہ یقیناً قبول کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ آیت کے ساتھ ربط ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ، روزہ دار کے لیے اس کی افطار کے وقت ایک دعا ہے جو قبول ہوتی ہے یقیناً۔ اور صحابہ کرام اور اس زمانے کے دور و نزدیک سے آنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات، احکامات، مسائل پوچھا کرتے تھے، جن کا تعلق علم سے ہوتا تھا، جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا تھا اور عمل سے ہوتا تھا، تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، ان کی قدر کی جاتی تھی اور ان کو شوق دلایا جاتا تھا۔ جہاں زیادہ سوال کرنے سے، پوچھنے سے ممانعت آئی ہے، وہ غیر ضروری سوالات پوچھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ مثلا ذہنی ریہرسل کے لیے اور شوقیہ سوالات پوچھنا کہ فلاں نے یہ جواب دیا تو فلاں کیا جواب دے گا، سوال پوچھا جاتا ہے عمل کے لیے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، پابندی ہے ایسے سوالات پوچھنے پر۔ سوال پوچھا جائے، جواب معلوم ہو جائے تو عمل شروع کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک دیہاتی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اے پیغمبر آپ ہمیں بتا دیجئے ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے سرگوشی کرے، آہستہ آواز میں اس کو پکارے، یا ہمارا رب دور ہے کہیں ہم سے تاکہ ہم اونچی آواز سے پکارے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے پیغمبر، اب پیغمبر جو ہے وہ امت کا وکیل ہوتا ہے، امت کے سوالات پیغمبر کے ذریعے اللہ سے مانگے جاتے ہیں، تو اس بندے نے پیغمبر سے سوال کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی، جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھا کرے، سوال کرے، تو ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اور یہ قریب ہونا کس طرح ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ کسی مکان میں، کسی مقام میں ہونے سے پاک ہے، لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، یہ عقائد کی کتابوں میں جملہ لکھا ہے۔ زمان اور مکان چونکہ مخلوق ہیں اور خالق سب سے بڑا ہے، خالق مخلوق میں نہیں ہوتا، ورنہ خالق کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ لہٰذا سوال جو ہے مفسرین جواب دیتے ہیں علم و قدرت کے لحاظ سے میں تم سے قریب ہوں، اور کتنا قریب؟ قرآن کریم دوسری جگہ اس کے جواب دیتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، زندگی کی شہرگ سے بھی زیادہ بندے سے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب یہاں پر رد ہے مشرکین پر، بت پرستوں پر،
اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھا کرے تو ان سے کہو کہ میں ان سے قریب ہوں، لہٰذا قریب سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے، اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کیا کرو، نہ وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ تمہاری ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ توحید کے لیے دلیل ہے، اللہ ہی سے مانگو۔ اس آیت کا حاصل یہ نکلتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھا کرے تو ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں تم سے۔ ہاں، اجیب دعوت الداعی، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت دعا کو، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، اپنی ضرورت مجھ سے مانگتا ہے، اپنی پریشانی میں مجھ سے فریاد کرتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ دین کی حقیقت یہ ہے، توحید کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ اب گزشتہ آیتوں میں تو روزے کی جو ظاہری شکل تھی وہ بتائی گئی، وہ مطلوب ہے، لیکن اس کے اندر روح ہونا چاہیے۔ وہ روح اصل مطلوب ہے، کیفیت ہے، وہ کیفیت مطلوب ہے۔ تو دعا جو ہے ہر عبادت میں، اب نماز جو ہے وہ بھی دعا کی شکل ہے، حج جو ہے وہ بھی دعا کی شکل ہے۔ تو انسان سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے، اسی سے ہر مراد مانگے، اسی کے آگے دست سوال دراز کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب بندہ اللہ کے حضور دست سوال دراز کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں۔ تو مانگنا چاہیے، اور دعا، یہاں پر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے پھر سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ دعا جو ہے قطع رحمی کے لیے مانگی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور حسد کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے لیے دعا چونکہ عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، وہاں پر نماز کے صحیح ہونے کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور قبلہ رو ہونا، نیت کا ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے دعا بھی مستقل عبادت ہے، بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کی مغز ہے۔ اس کے لیے بھی یہ شرائط ہیں، دعا کے لیے مناسب وقت ہو، اور دعا کے لیے بندہ حلال کھانے کا انتظام کرے، حلال پہننے کا انتظام کرے، حلال پینے کا انتظام کرے، پھر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ اور قبول کرتے ہیں اسی وقت یا کافی زمانہ بعد۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، وہ کئی سال بعد جا کر قبول ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ تو دعا مستقل عبادت ہے، اور اس کا قبول کرنا بندے کی مصلحت پر ہے۔ بندے کا فائدہ جو ہے کب قبول کرنے میں ہے، اسی وقت قبول کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے، یا مہینہ بعد قبول کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے۔ وہی چیز جو وہ مانگ رہا ہے وہ اس کو عطا کی جائے، اس میں اس کے لیے مصلحت ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز اس کو دی جائے، اس میں اس کی مصلحت ہے، یا کوئی آنے والی آفت اور مصیبت جو ہے اس دعا کے نتیجے میں ٹال دی جائے، روک دی جائے، اس میں اس بندے کی مصلحت ہے، یا دنیا میں قبول نہ کی جائے، آخرت کے لیے اس کو اسٹور کیا جائے، اس میں اس کے لیے مصلحت ہے۔ اب بندہ جو ہے
ہم جب سوچیں کہ ہمارا فائدہ کس میں، ہمارے لیے مصلحت کس میں ہے، یہ تو ہمیں اپنے کل کا پتہ نہیں ہے، مہینہ بعد، ہفتہ بعد اور سال بعد کیا ہونے والا ہے، حالات کا رخ کس طرف ہونے والا ہے، یہ تو ہمیں بالکل معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے خالق کو جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے ان کو معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے میں دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لیکن بندے کی مصلحت جس میں ہوتی ہے وہ اس کو عطا کی جاتی ہے۔ اسی وقت اگر مصلحت ہے تو اسی وقت اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس کو 103 درجے کا ٹیمپریچر ہے، ہائی بخار ہے اس کو، اور باہر سے ایک آئس کریم والے نے آواز دی تو بچے جو ہے وہ پھر بے برداشت ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں کہ آئس کریم کھلاؤ۔ دوسری طرف سے وہ بخار میں بھی مبتلا ہے، اب اس حال میں اس کو آئس کریم کھلایا جائے تو اس کی جان کے ساتھ کھیلنا ہے، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے نوکر سے کہتا ہے یا بڑے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ آئس کریم لے آؤ، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ بچہ بیمار ہے، تو وہ باہر نکل کر بس ادھر ادھر چکر مار کر تھوڑی دیر کے بعد آئس کریم والا جب گزر جاتا ہے اور ادھر بچے کو وہ آئس کریم بھول جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے۔ اب مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد بچے کا بخار اترتا ہے، اس وقت اس کو آئس کریم کھلایا جاتا ہے۔ اب یہ بچے کی مصلحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی علم کلی سے، اپنے وسیع علم سے بندے کی مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے دعا مانگتے ہیں اور ان کی بعض دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن ایک بندے کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، وہ حیران ہوگا کہ مجھے درجات اتنے کہاں سے مل گئے، تو ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کیا تھا، اور تمہاری مصلحت جو تھی دنیا میں تجھے دینے کی نہیں تھی، تمہارے لیے وہاں پر فائدہ نہیں تھا دینے میں، اللہ نے آج کے دن کے لیے تمہاری دعاؤں کو جمع کیا تھا، اسٹور کر کے رکھا تھا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں یہ درجات مل گئے۔ تو وہ بندہ اس وقت آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دعاؤں کا زبردست اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا اسی وقت قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ نہ بھی ملے تو دعا جب مستقل عبادت ہے تو آپ کی عبادت کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک نیک کام آپ نے کیا، چیز تو نہ ملی لیکن وہ کام جو ہے جس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، جس کے لیے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، تو لہٰذا وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو مستقل عبادت ہے، عبادت کا پھر مستقل اجر ہے۔ تو لہٰذا آج کل دعاؤں سے غفلت برتی جاتی ہے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کی۔ جس طرح علاج کرتے ہیں بیمار ہو کر، جس طرح کھانے پینے کے اشیاء کے لیے بازار جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اسباب ہیں، یہ رزق دینے والا اللہ ہے، اسی طرح دعا بھی ایک سبب ہے ان حوائجو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ جس طرح دوسرے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اس طرح دعا کو بھی اختیار کرنے کا حکم ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد لوگ مسجدوں میں بس سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی کوئی ترتیب تو ہونی چاہیے۔ مسجد آئے ہیں، اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، اطمینان قلبی حاصل ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر 5 منٹ 10 منٹ کو ذکر اذکار کر کے بندہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دعا مانگے، اپنی ضروریات اللہ کے حضور پیش کرے، اور ملکی حالات کو دیکھے پھر اس کے لیے دعا مانگے، معاشی حالات کو دیکھے اس کی بہتری کے لیے دعا مانگے، تو یہ روحانیات کا مسئلہ ہے، اور روحانیات کا اثر پھر مادیات پر پڑتا ہے۔ یہ دو لازم ملزوم چیزیں ہیں، مادیات کا اثر روحانیات پر پڑتا ہے، روحانیات کا اثر پھر مادیات پر پڑتا ہے۔ تو اسی طرح گھروں میں نمازوں کے بعد، سنتوں کے بعد، نوافل کے بعد، مستحبات کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد
اپنے لیے، مردوں کے لیے، ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اور ضروری ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے یہی فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب پکارتا نہیں ہے تو پھر یہ تو شرط لگا دی، بندہ جب پکارے تب اللہ قبول کرتا ہے۔ بندہ اپنے کو مستغنی و بے پرواہ سمجھے تو اللہ تو بے پرواہ ذات ہے، واللہ هو الغنی الحمید، سورہ فاطر میں فرمایا وہ تو مستغنی ذات ہے، ہماری دعاؤں کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، نہ ہماری دعاؤں سے خدا کی خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہم جب دعا نہ مانگے تو اللہ کی الوہیت میں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ تو اللہ ہمارے لیے فرماتا ہے کہ تم عاجزی کرو، میں تمہاری عاجزی کو قبول کروں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ تو دعا مانگنا تیرا منصب ہے بندہ، تیرے ساتھ دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، اور میرے ساتھ تیری دعا کو قبول کرنا، تیری ضرورت کو پورا کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو مانگنا تیرا منصب ہے، دینا میرا منصب ہے۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو دعا عبادت کا نچوڑ ہے، اور پھر تمام مذاہب میں یہ دعا کا کنسپٹ ہے، طریقہ جو بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور گمراہ فرقوں میں بھی ہے، لیکن اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کو مستقل عبادت کا درجہ دیا، اس کے آداب سکھائے گئے، اس کے اوقات کی نشاندہی کی گئی، اور پھر مقامات کی نشاندہی کی گئی۔ مسجد میں بندہ جاتا ہے تو اللہ کے حضور وہ حاضر ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان جب مانگتا ہے تو میزبان جب اللہ ہو تو اللہ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح بندہ کسی نیکی میں مصروف ہے، نیک کام کر رہا ہے، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور کسی وقت جو ہے بندہ گناہ سے بچ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا مانگے۔ اچھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ بندے مجھ سے مانگے، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر یقین رکھے، بتوں کے پیچھے نہ جائے اور درگاہوں کا چکر نہ لگائے، میرے سوا کسی اور کے آگے دست سوال دراز نہ کرے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا گمراہی ہے، صرف ایک اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ ہدایت ہے، لعلہم یرشدون۔ اور پھر فضائل میں علماء نے یہ بھی بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تکالیف میں، مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے، تو وہ خوشحالی کے دنوں میں کثرت سے دعا مانگا کرے۔ خوشحالی کے دنوں میں بندہ کثرت سے دعا مانگے گا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، دعا میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ تو جب بدحالی آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان اس کے اوپر نازل کریں گے، اس کے دل پر الہام ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے، وہ بے برداشت نہیں ہوگا اور ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔